اسلام پڑھنے کے باوجود بھی جو غیروں کے سسٹم اور نظام کو للچائی نظر سے دیکھتا ہے اس سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے ہوتے کمی کیا ہے؟ قرآن کے ہوتے کمی کیا ہے؟ آقا کریم کا غلام ہوتے تمہیں کمی کیا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے آقا؟ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، جو اسلام کے علاوہ اب کسی اور دین کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب دین ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ اسلام ہی عظمت کا معیار، اسلام ہی عزت کا مدار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی عدنان کے قریب گزرے، وہاں پر رونے لگے کھڑے ہو کر۔ کیا ہوا؟ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، صاحبوں نے پوچھا حضرت یہاں پر کچھ یاد آ گیا ہے؟ ہاں جی یاد آ گیا، پرانی یادگار تازہ ہو گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عمر اونٹ چرایا کرتا تھا، عمر خطاب کا بیٹا ہے، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میرے ابا نے مجھے 8-10 اونٹ لے دیے، طویلا پھرتا ہے، اتنا جسم ہے تیرا اور اتنا طاقتور ہے تو، فارغ نہ پھرا کر، یہ اونٹ چرایا کر، کام کیا کر۔ 8-10 اونٹ لے دیے، لیکن عجیب معاملہ تھا میرے ساتھ۔ ایک کو بھاگ، میں یاروں دوستوں میں بیٹھنے والا، یاروں کا یار، میں تو انجمن آرائیاں کرنے والا، میں دوستوں کی بزموں میں بیٹھنے والا، یہ کام کرنا پڑ گیا مجھے۔ ایک اونٹ کو پکڑ کے لاتا، دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو پکڑ، اونٹ ہے لمبے لمبے قدم رکھنے والا، اب اگر بھاگنے لگے اس کو پکڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ بکری بھاگ جائے اس کو پکڑا نہیں جاتا، اونٹ بھاگ جاتا، بڑی مشکل سے پکڑ کے لاتا، اتنی دیر میں دوسرا کوئی اس میں سے نکل کے وہ بھاگ جاتا۔ 10 اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ جب میں نے کملی والے آقا کا کلمہ پڑھا ہے نا، اب میں نے کریم آقا کی بارگاہ میں دستے غلامی بڑھا کے ان کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دیا ہے، جب سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام ہوا ہوں، اسی عمر کو ایسی جہابانی آئی ہے، ایسا نظام اسلام نے عطا کر دیا، ایسی خصوصیات اسلام نے عطا کر دی۔ آج وہی عمر ہے جس سے یہاں پر 10 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، غلامی مصطفیٰ اسلام کا صدقہ آج وہی عمر ہے 36 لاکھ مربع میل کو لائن میں کھڑا کر کے بیٹھا ہے۔ غلامی مصطفیٰ کا سارا آج دریائے نیل عمر کے خط سے جاری ہو جاتا ہے۔ اسلام کی برکات ہیں، یہ اسلام ہمیں ملا۔ اے اسلام، آج حالت روزہ میں ہم وعدہ کرتے ہیں تیری بے قدری نہیں کریں گے۔ اے اسلام، تو میرا اپنا اسلام، میرے دل کی دھڑکن اسلام، میری ہر حرکت اسلام، میرا قلب و نظر اسلام، میرے اوپر چھت اسلام، میری قوت بازو اسلام، میری ہر چیز جینا مرنا اسلام۔ اے اسلام اتنا پیارا ہے تو، وہ پیارے محبوب تیری خاطر طائف کے بازاروں میں ان لوگوں کی بدسلوکی کا سامنا کرتے رہے۔ اے اسلام، ہمیں یاد ہے تیری خاطر اس اعلیٰ ترین عرش سے اعلیٰ جسم کا، عرش سے اعلیٰ بدن کا طائف کے بازار میں لہو لہان ہونا ہمیں یاد ہے۔ ہمیں 313 بدر کے فدائی یاد ہے، ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنے والے، خندق کھود کر تجھے ستوت دینے والے یاد ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر تجھے گھر دینے والے یاد ہے۔ اے اسلام، کہیں تو اجنبی نہ ہو، اسلام تو کہیں پردیسی نہ ہو، تجھے گھر دینے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانے والے ہمیں یاد ہے۔ تیری خاطر اسلام، تیری خاطر شعبے ابی طالب کے معصور ہونے والے ہمیں یاد ہے، تیری خاطر جن کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، وہ قدم جو فرش زمین پر بھی چلتے تھے، عرش بری پر بھی چلتے تھے۔ اے اسلام، تیری خاطر یہ قربانیاں یاد ہے۔ اسلام، جب تو سطوت میں آیا، تیرے تخت پر تاجدار ختم نبوت کا بیٹھنا ہمیں یاد ہے۔ اے اسلام، تو روزہ ہے، تو حج ہے، تو زکوٰۃ ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ اے اسلام، تو غازیوں کا اسلام، تو شہیدوں کا اسلام، تو ولیوں کا اسلام، غوثوں کا اسلام، اغیاث و اقطاب کا اسلام۔ اے اسلام، ہم آج تجدید عہد کرتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ کے یہ قسم کھائی تھی کوئی ضمیروں کا سوداگر ہمارے ضمیر کا سودا نہ کر سکے گا۔ ہم دنیا داری کو، فیشن کو دنیا کے منہ پر مارتے ہوئے اعلان کرتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ اے اسلام، ہم تیرے ہیں، ہم فیشن کے نہیں۔ اے اسلام، ہم تیرے ہیں، ہم رسم کے نہیں۔ اے اسلام، ہم تیرے ہیں، ہم رواج کے نہیں۔ اے اسلام، تیرے مقابلے میں جو بھی آئے گا روند کر رکھ دیا جائے گا۔ اے اسلام، تیرے ساتھ جو ہماری یاری ہے ساری عمر ہی وفاداری ہے۔ رب کی بارگاہ میں اسلام حاضر ہوگا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں اسلام حاضر ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں اسلام کیا عرض کرے گا؟ اپنا تعارف یوں کروائے گا۔ رب کی بارگاہ میں اسلام اپنا تعارف یوں کروائے گا،
انت السلام و انا الاسلام، اے اللہ تو السلام ہے، میں اسلام ہوں۔ السلام میرے اللہ کا نام ہے نا، اللہ تو السلام ہے، میں اسلام ہوں۔ اللہ فرمائے گا اسلام تیرا مقام یہ ہے، آج جنت تیرے اشارے پر ہے، آج تیری وجہ سے مقام انعامات ہے، تیری وجہ سے دار السلام ہے، آج تو جسے کہے گا میں اللہ اسے اپنا دیدار عطا کروں گا۔ اے اسلام بول، کون تیرا وفادار ہے؟ کس نے تیرے ساتھ غداری کی ہے؟ اپنے ایمان میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کہیں ایسا نہ ہو اسلام میرے بارے میں یہ کہہ دے رمضان آیا تھا یہ پھر بھی کھاتا پیتا رہا۔ آج اسلام ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ قرآن طاقوں میں پڑا ہے، کہیں گردہ لود ہوتے ہوئے اسلام شکایت نہ لگا دے کہ اے اللہ تو نے وہ قرآن دیا، اسلام دیا جس جیسا دین کوئی نہیں تھا، جس جیسی کتاب کوئی نہیں تھی، اس نے بے قدری کی ہے، اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، اس نے روزے چھوڑے ہیں، اس نے کلمہ اسلام کی توہین کی ہے۔ اس کے سامنے زبان گز بھر کی زبان نکال کے لوگ اسلام کے خلاف بکواس کرتے رہے، یہ سنتا رہا، یہ کفر کے قانون کو ترجیح دیتا رہا، اسلام کے قانون کو پس پش ڈالتا رہا۔ اگر یہ کہہ دیا تو پھر کہیں بھی درما نہیں ہے، اسی کو امان ملے گی جس کے بارے میں اسلام یہ کہہ دے گا یا اللہ یہ اتنا پکا مومن تھا، پہاڑ اپنی جگہ سے سرکتا تو سرک جاتا، مومن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اتنا پکا مومن ہونا چاہیے، پھر اسلام ہمارے بارے میں گواہی دے گا۔ حالت روزہ میں بیٹھ